بظاہر عمران خان کی ناکامی، پی ٹی آئی کی ناکامی نون لیگ کی کامیابی ہے، لیکن نہیں، اصل میں عمران خان کی جو ناکامی ہے وہ تحریک لبیک کی کامیابی ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر جو تحریک لبیک کے لیے ایک خواہش ہے، یا وہ دل و دل میں مانتے ہیں کہ تحریک لبیک ایک صحیح جماعت ہے اور سعد رضوی ایک بہترین لیڈر ہے، لیکن وہ اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتے۔ اس کا ایک ثبوت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ کافی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے اور جو اس کی میجورٹی تھی وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تھی۔ اپنی پارٹی کے اوپر تنقید جب شروع کی تو وہ کہتے ہیں تو سعد رضوی تو بھی ہے نا، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ تو کارکنوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کے کارکن تو قربانی بھی دیتے ہیں، اس کے کارکن تو شیلنگ بھی کھاتے ہیں، گولی بھی کھاتے ہیں، پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے۔ اگر وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں عمران خان کو چھوڑتے ہیں، یا اگر وہ عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑتے تب بھی ان کے پاس تین ہی آپشن بچے ہیں۔ تو اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس آپشن کیا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن سے باہر ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا عمران خان کے لیے، اور اس کو عمران ریاض کو اور خاص کر اس کا کوئی ایسا بیان جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو تو اس کا جواب تحریک لبیک کی سوشل میڈیا رضوی ملانگی اچھا دے سکتے ہیں، لیکن اس کو جو جواب ملنا چاہیے وہ جواب اس کو نہیں ملا۔ لیکن میں نے اس کو ایک ایسا جواب دیا، اس کو ٹویٹ کر کے اور سوشل میڈیا خاص کر فیس بک کے اوپر، تو جو اس کا اصل جواب بنتا تھا وہ میں نے دیا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین کہ عمران خان نے اپنے کارکنوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یعنی کہ جو آخری پتہ تھا، آخری حربہ جو استعمال کیا تھا وہ بھی بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کارکنوں کو مطمئن کر سکے۔ اب پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں ان کے پاس صرف تین رستے بچے ہیں، تین رستے۔ ان کے علاوہ، ان تین آپشن کے علاوہ پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے پاس ان تین آپشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ پسند کرنے ہیں کہ ان کو کون سا آپشن چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ پی ٹی آئی کے جو اندر کی خبریں ہیں کارکنوں کی کہ جو وہ دل ہی دل میں تسلیم کر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتے۔ عمران خان کی جو ناکامی ہے، پی ٹی آئی کی ناکامی کا سب سے جو بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے وہ تحریک لبیک کو پہنچ رہا ہے، اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچ رہا ہے، جو بظاہر دیکھنے میں نون لیگ کو فائدہ ہونا چاہیے لیکن وہ نون لیگ کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران ریاض کی کہ عمران ریاض نے ایک ٹویٹ کیا، اور جو اکثر آپ کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں یہ ٹویٹ نظر آئے گا، یہ بات نظر آئے گی کہ یوسف کے بعد یہ دوسرا شخص ہوگا کہ جو جیل سے بادشاہ بن کے نکلے گا۔ یہ ٹویٹ کیا عمران ریاض نے، اور اکثر آپ کو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں یہ چیز نظر آئے گی۔ اب اس کو جو تحریک لبیک کے کارکن اکثر اگر سوشل میڈیا میں دیکھا جائے تو وہ جو ٹکر دے رہی ہے پی ٹی آئی یا نون لیگ کو، وہ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا پابندی ہونے کے باوجود، تو اس کو وہ جذباتی دین سے ریلیٹڈ جواب دے رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکل جو اس کو جواب دینا چاہیے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے دیا ہو، وہ اس کو میں نے دیا ہے۔ کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو یوسف علیہ السلام سے ملا دیا، ان کی گستاخی یا بے ادبی یا صحابہ اکرام سے ملانا یا انبیاء اکرام سے ملانا تو یہ ان کی عادت ہے، یہ تو ایک دینی جذبات کی حساب سے ان کا جواب ہو گیا۔ لیکن ٹیکنیکل جو اس کا جواب بنتا ہے جو کسی نے نہیں دیا، جو میں نے ٹویٹ اس کو یعنی کہ منشن کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور عمران خان میں کوئی چیز بھی مشترک نہیں ہے، ان میں صرف ایک چیز ہے مشترک ہے، وہ قید۔ کیونکہ عمران خان اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تو نعوذ باللہ موازنہ بھی نہیں بنتا ہے، لیکن اگر اس کو ٹیکنیکل دیکھا جائے تو عمران خان اور یوسف علیہ السلام میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے قید، کہ یوسف علیہ السلام بھی قید میں رہے اور عمران خان بھی قید میں ہے۔ یوسف علیہ السلام قید سے بعد بادشاہ بنے تو عمران خان تو ابھی بادشاہ نہیں بنا ہے نا، تو یعنی کہ ان میں ایک ہی چیز مشترک ہے۔ اگر عمران خان کا موازنہ کرنا ہے تو وہ بھٹو کے ساتھ کرو، ذوالفقار علی خان بھٹو کے ساتھ، کیونکہ بھٹو میں اور عمران خان میں کئی چیزیں مشترک ہیں، جیسا کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک سیاستدان تھا، عمران خان بھی سیاستدان ہے، وہ بھی ایک پاپولر لیڈر تھا، عمران خان بھی ایک پاپولر لیڈر ہے، اس نے بھی جیل گزاری، عمران خان بھی جیل میں ہے، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، اس کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے، وہ بھی جیل میں، جیل کے بعد اس کو پھانسی لگا دی گئی،
اب آگے عمران خان ابھی تک جیل میں ہے، اس کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے آپ سمجھدار ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان کا موازنہ کرو تو آپ بھٹو سے کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے اس کا موازنہ نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ناظرین کرتے ہیں کہ عمران خان کا جو آخری پتہ تھا عمران خان نے کا وہ بھی بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن اگر وہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں عمران خان کو چھوڑتے ہیں، یا اگر وہ عمران خان کو بالکل نہیں چھوڑتے، تب بھی ان کے پاس 3 ہی آپشن بچے ہیں، اور وہ ان 3 آپشن ان لوگوں نے چوائس کرنا ہے کہ بھئی ان کو کون سا آپشن کے اوپر جانا ہے، کون سے رستے پہ ان کو اوپر جانا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے سب سے پہلے عمران خان کا ایک ویڈیو کلپ رکھتا ہوں جو عمران خان کی گرفتاری سے پہلے کا ہے، جو اکثر عمران خان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ، اور میں نے 2 دن پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان کا واحد سیاسی لیڈر عمران خان ہے کہ اس کو ہر موڑ پہ جو دھوکہ دیا گیا ہے اس کو اپنے لوگوں نے ہی دھوکہ دیا ہے، اس کے اپنے لوگ ہی بکے ہیں، اس کے اپنے لوگ ہی یعنی کہ ڈرپوک نکلے ہیں یا بزدل نکلے ہیں یا ان کی قیمتیں لگی ہیں ہر موڑ پہ، چاہے سینٹ کا جو الیکشن تھا، عمران خان وزیر اعظم تھا، یا اس کی تحریک عدم اعتماد دیکھ لو، یا 9 مئی کے بعد اس کو جو چھوڑ کے چلے گئے، یا اس کے بعد اب جو اس کی قیادت ہے جو عمران خان کو کے بک چکی ہے، کہ عمران خان کے بکنے کا سے کیا مراد ہے کہ وہ عمران خان کے لیے وہ کوشش نہیں کر رہے اس کی رہائی کے لیے کہ جو کارکن چاہتے ہیں اور جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، یا اب جو آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں اور سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کئی اہم رہنما بک چکے ہیں جو عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ عمران خان کے ساتھ ہمیشہ جو دھوکہ کیا گیا ہے وہ عمران خان کے اپنے آدمی نے کیا ہے۔ یہی سوال عمران خان کے اوپر کیا گیا تھا، عمران خان کے اپنا ایک چاہنے والا ہے، اس نے عمران خان کے اوپر یہ سوال کیا تھا کہ خان صاحب جو آدمی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے یا جو لوگ بک گئے، اب آگے آپ جس کو ٹکٹ دیں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوبارہ نہیں بکیں گے؟ تو اس کا عمران خان نے کیا جواب دیا تھا پہلے سب سے پہلے تو اس باری ٹکٹس جو ہم دیں گے وہ پہلی دفعہ میں خود ٹکٹس دوں گا۔ بائی الیکشنز کے اندر یہ جو بھی پنجاب میں ہوئے تھے اس میں میں نے سارے خود ٹکٹس دیے، انٹرویو کیا 80 لوگوں، 20 الیکشن تھے، 80 لوگوں کو انٹرویو کیا اور خود میں نے ٹکٹس دیے۔ اور میں نے سوچا کیوں نہیں میں نے پہلے ٹکٹس دیے تھے، پہلے تو تھوڑے سے ٹکٹس میں دیتا تھا، باقی میں نے اوروں پہ چھوڑا ہوا تھا، تو اس باری سارے ٹکٹس میں خود دوں گا۔ اور بڑا ہے مجھے ایکسپیرنس ہو گیا ہے کہ وہ کس لوگ ہوتے ہیں جو کہ جدھر پلہ بھاری ادھر جدھر قیمت لگی ہوتی ہے ضمیر فروش ہوتے ہیں، وہ مجھے آئیڈیا ہوتا ہے۔ ناظرین عمران خان نے واضح الفاظ میں کہا تھا الیکشن سے پہلے، اب یہ جو الیکشن ہو گیا ہے گرفتاری سے پہلے، کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوں گے تو میں اب خود ٹکٹ دوں گا۔ پہلے تو میں کچھ لوگوں کو ٹکٹ دیتا تھا، زیادہ تر پارٹی کے لوگ ٹکٹ دیتے تھے، لیکن اب میں سب خود ان کا انٹرویو لے کے ان کو ٹکٹ دوں گا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کون غدار ہے، کون بکنے والے ہیں اور کون مخلص لوگ ہیں، اب ٹکٹ میں خود دوں گا۔ اب عمران خان نے ٹکٹ خود دیے، ٹھیک ہے، عمران خان کی مرضی سے ٹکٹ ملے۔ اب جن کو ٹکٹ ملے ان کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ عمران خان نے کھمبے کو کھڑا کر دیا نا تو ہم اس کو ووٹ دیں گے، اور ہم ان کو کہتے تھے کہ عمران خان کو ووٹ نہیں بچا سکتا ہے، عمران خان کو احتجاج بچا سکتا ہے۔ جو آج پی ٹی آئی کا بچہ ایک چھوٹا سا ننا منا پی ٹی آئی کا کارکن سے لے کے لیڈرشپ تک معلوم ہے کہ ہمارا احتجاج ہی عمران خان کو بچا سکتا ہے اور کچھ نہیں بچا سکتا۔ تو عمران خان نے جن کو ٹکٹ دیا تھا اس میں اب بک بھی گئے ہیں جو ظاہری صورت میں آج آئینی ترمیم کے خلاف عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں، جن کا عمران خان نے خود انٹرویو لیا تھا، خود کیا تھا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے۔ اور دوسرے بھی بک چکے ہیں کہ جو عمران خان کی آزادی کے لیے کوئی تحریک نہیں چلا رہے، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے اوپر پوری پی ٹی آئی کی جو کارکن ہیں، موجودہ پی ٹی آئی کی پوری قیادت کے اوپر عدم اعتماد زہر کر چکے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، یہ عمران خان کو باہر آنا نہیں دیکھ سکتے۔ تو یعنی کہ عمران خان کے پاس جو آخری آپشن تھا نا کہ میں خود ٹکٹ دوں گا، میں خود لوگوں کو چنوں گا، وہ بھی بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ اب پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اگر پھر بھی وہ عمران خان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں تو پھر ان کو ذلت تو ان کا مقدر بنے گی۔
میرا خیال ہے کہ اب کافی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، خاص کر علی امین گنڈاپور کی ناکامی کے اوپر، کہ اس نے بھی آخری پتہ شو کر کے کارکنوں کو لے گیا تھا، پھر واپس آ گیا کہ عمران خان کی آخری کال آ گئی ہے، ہم نے واپس نہیں آنا ہے، حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، اب ہم واپس نہیں آئیں گے، عمران خان کو لے کے آئیں گے، یعنی کہ کارکنوں کے سامنے آخری پتہ شو کر دیا تھا، پھر بھی وہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ اب مجھے کم از کم ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر جو تحریک لبیک کے لیے ایک خواہش ہے، یا وہ دل و دل میں مانتے ہیں کہ تحریک لبیک ایک صحیح جماعت ہے اور سعد رضوی ایک بہترین لیڈر ہے، لیکن وہ اپنی زبان پہ نہیں لانا چاہتے، اس کا ایک ثبوت بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ عمران خان کو آگے ووٹ تو نہیں ملنے والا ہے، کارکن تو اب اس کے ساتھ ہونے والے نہیں ہیں، لیکن اگر کارکن پھر بھی عمران خان کو نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے پھر بھی عمران خان کے ساتھ رہنا ہے، تو عمران خان کا تو اب اقتدار میں آنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اب جب عمران خان کا، جب پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، عمران خان کا ناممکن ہو چکا ہے، تو اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کے پاس آپشن کیا ہے کہ اگر عمران خان الیکشن سے باہر ہو جاتا ہے، عمران خان جیل سے باہر نہیں آتا ہے، تو ان کے پاس آپشن کیا ہے؟ جو ان کے آپشن ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہیں تحریک لبیک کو، اور نقصان وہ سب سے زیادہ پہنچا رہے ہیں نون لیگ کو۔ بظاہر عمران خان کی ناکامی، پی ٹی آئی کی ناکامی نون لیگ کی کامیابی ہے، لیکن نہیں، اصل میں عمران خان کی جو ناکامی ہے وہ تحریک لبیک کی کامیابی ہے، اور نون لیگ کے لیے بہت بڑی پریشانی ہے۔ وہ اس طرح ناظرین کہ اگر پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان کو ووٹ نہیں دیتے کہ بھئی ہم نے اب عمران خان کے اوپر بھروسہ بہت کر لیا، اب عمران خان باہر آنے والا نہیں ہے، ووٹ ہم نے تو دینا ہے کسی نہ کسی کو، تو ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک۔ کہ کئی سینئر صحافی اس چیز کے اوپر وہ کر چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ نون لیگ یا پیپل پارٹی کو تو کسی صورت میں ووٹ نہیں دے گا، وہ اس کو تو مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں اگر وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تحریک لبیک کو ڈالیں گے۔ اب اگر کوئی پی ٹی آئی والا کہتا ہے کہ بھئی ہم کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، عمران خان ہوگا تو ووٹ دیں گے، عمران خان نہیں ہوگا تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اب جب عمران خان تو نہیں ہوگا، اچھا کوئی بھی ہو، تو عمران خان نے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے موت اچھی ہے، یا تو وہ موت قبول کر لیں، کیونکہ عمران خان تو نہیں ہوگا نا، یا تو وہ موت قبول کر لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو ایک تو ان کے اپنے لیڈر کا قول ہے کہ آپ نے ذلیل ہونا ہے، میں ہوں جو آپ کو ذلت سے نکال سکتا ہوں، وہ تو ہوگا بھی نہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو ایک شخص ہے، جب اس نے کسی کو سپورٹ وہ نہیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی دفاع کرنے کا کوئی یعنی کہ جواز بھی نہیں ہے، جب ان کا لیڈر سیاست میں بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ان کے مخالفین ہر طرف ہوں گے، تو وہ ان کی جو ذلت بھری زندگی ہوگی، گھٹ گھٹ کے مرنا جس کو کہتے ہیں، جو نچوڑ نچوڑ کے مرنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ ان کی زندگی ہوگی۔ اب ان کی مرضی ہے کہ نچوڑ نچوڑ کی زندگی گزارنی ہے، اب ان کی مرضی ہے یا موت کو قبول کرنا ہے، یا ان کی مرضی ہے کہ جو دل ہی دل میں تحریک لبیک کو، میں آگے جا کے بتاؤں گا، دل ہی دل میں تحریک لبیک کو اچھا سمجھتے ہیں کہ اس رستے پہ جانا کہ ایک ایماندار لیڈر ہے، آپ لاکھ سعد رضوی صاحب کے اوپر تنقید کریں، کچھ بھی کریں، لیکن نہ وہ کرپٹ ہے، نہ وہ چور ہے، نہ وہ زانی ہے، نہ وہ بدکار ہے، نہ وہ دھوکے باز ہے، نہ وہ جھوٹ بولنے والا ہے، کچھ بھی اس میں چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے سعد رضوی کے اوپر الزام لگانے کی کہ بس جی یہ تو چابی والا کھلونا ہے، بس اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سعد رضوی کے اوپر تنقید کریں۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ یہی الزام لگاتے ہیں تحریک لبیک کے اوپر، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہم ایک جگہ میں بیٹھے تھے جہاں کافی تعداد میں لوگ بیٹھے تھے، اور جو اس کی میجورٹی تھی وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی تھی، اور وہ ان کی آپس میں یہ بات ہو گئی، تو انہیں باتوں میں پی ٹی آئی کی جا کر انہوں نے اپنی پارٹی کے اوپر تنقید جب شروع کی، تو وہ کہتے ہیں تو سعد رضوی تو بھی ہے نا، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا ہے، وہ تو کارکنوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کے کارکن تو قربانی بھی دیتے ہیں، اس کے کارکن تو شیلنگ بھی کھاتے ہیں، گولی بھی کھاتے ہیں، پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتے، اس کی جو رہنما ہیں وہ تو سعد رضوی کو رہا کر کے لے کے آ گئے، وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ اندر ہی اندر یہ چیز سمجھتے ہیں، ان کو معلوم ہے، بس وہ ہمارے سامنے شو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ابھی بھی ان کو امید ہے عمران خان کے اوپر کہ یار ہم یہ شو نہیں کرتے، ابھی بھی ہمارا لیڈر واپس آئے گا، تو لیکن ان کے دل ہی دل میں وہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر وہ عمران خان کو چھوڑ بھی دیں تو ان کے پاس جو بہترین آپشن ہے اور وہ ہے تحریک لبیک کا۔ اب نون لیگ کے پاس ووٹ تو ہے نہیں، اب جو کارکن پی ٹی آئی کا جو کارکن ہے وہ عمران خان کو چھوڑیں گے
تب بھی وہ لبیک کی طرف جائیں گے, نون لیگ کی طرف نہیں جائیں گے. اگر نہیں چھوڑیں گے, عمران خان کے ساتھ جڑے ہوں گے, بہت بڑی تعداد ووٹ نہیں ڈالنے جائے گی, تب بھی جو ووٹ کی اکثریت ہے پاکستان میں وہ نون لیگ سے تحریک لبیک کی کہیں زیادہ ہے. تو انشاءاللہ جو مستقبل ہے نا وہ تحریک لبیک کا ہے. یہ کچھ جذبات کے حساب سے یا دلی خواہش کے حساب سے یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خواب ہے, یہ نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو مستقبل ہے, مستقبل جو ہے نا وہ تحریک لبیک ہے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.